کلیسیا بیدار ہے. ہاللیلویا. سو آئیے ہم سب مل کر خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. تو ہم نے بھی خدا کے کلام کو عظمت دینی ہے. اور کیسے دینی ہے؟ ایک تو توجہ سے خدا کے کلام کو سننا ہے، اور نہ صرف سننا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. سو آج صبح ہم جس موضوع پر بات کریں گے خداوند کے کلام میں سے، ہمارا مضمون ہے مسیح کی فضیلت. تو آئیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور 15ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے. کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب 15ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک. سو کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. سو عزیزو، اس حوالے میں خدا کا بندہ پولس رسول جو مسیح کا گواہ ہے، جو مسیح کا ایلچی ہے، جو مسیح کی خاطر زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، وہ جسے سب سے زیادہ مکاشفات ملے، وہ انہی مکاشفات کی روشنی میں اور روح القدس کی تحریک سے کلسے کے ایمانداروں کو مسیح کی جو فضیلت ہے، اس کی جو شان ہے، اس کا جو جلال ہے، اس کی جو عظمت ہے بیان کرتا ہے. وہ بیان کر رہا ہے کہ جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم خدمت کرتے ہیں، جس کی ہم گواہی دیتے ہیں، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، وہ کیسا خدا ہے، وہ کس قدر عظیم اور جلالی ہے. لکھا ہے کہ سب باتوں میں اس کا درجہ کیا ہے؟ اول ہے. کسی ایک بات میں نہیں، چند ایک باتوں میں نہیں، لکھا ہے سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہے. کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری جو معموری ہے اسی میں سکونت کرے. اور وہ بیان کرتا ہے کہ وہ دیکھے خدا کی صورت، یعنی خدا ہے. بائبل میں لکھا ہے یوحنا 1:18 میں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. خدا ایسا خدا ہے جو اندیکھا ہے،
جسے آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس اندیکھے خدا کو ظاہر کس نے کیا ہے؟ یسوع مسیح نے۔ لکھا ہے کہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے اسے ظاہر کیا۔ سو وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ وہ باپ کی ذات میں الوہیت سے ازل سے موجود ہے، اور وہ سب چیزیں جو ہیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب وہ خالق ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اس کا مطلب وہ مالک ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہی کلیسیا کا سر، ہیڈ ہے، وہی ابتدا ہے، اور وہی مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے، تاکہ سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہو۔ یہ جو ورڈ ہے نا درجہ، اس کا مطلب یونانی میں ہے فضیلت، بزرگی، یعنی وہ سب سے پہلے ہے، باقی سب اس کے بعد، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ سپریورٹی میں، بزرگی میں، جو سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام ہے، جو سب سے ہائی موسٹ سٹیٹس ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، فضیلت کے جتنے بھی بلند سے بلند درجات ہیں، ان سب سے جو بلند درجہ ہے وہ کسی اور کا نہیں، وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کا۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمارا یسوع وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے جس کا درجہ سب باتوں میں کیا ہے؟ افضل ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، وہ نبیوں سے بھی افضل ہے، وہ کائنات میں افضل ہے، اور وہ کلیسیا کے اندر کیا ہے؟ افضل ہے۔ سو اس کا درجہ جو ہے بلند ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا، کسی ایک بات میں یا چند ایک باتوں میں نہیں، سب باتوں میں۔ اور آج صبح یوں تو بے شمار باتیں ہیں، لیکن آج صبح صرف 3 باتوں پر ہم غور کریں گے، جن باتوں میں مسیح کا درجہ سب سے اول ہے۔ تو پہلی بات، جس بات میں مسیح کا درجہ سب سے اول ہے، وہ ہے ناموں میں۔ فلپیوں کے خط میں اس کے 2 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو ناموں میں، اس دنیا میں بڑے بڑے نامور لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے ناموں والے پیدا ہوئے ہیں، لیکن کسی کا نام اتنا اعلیٰ نہیں ہے جتنا نام یسوع کا اعلیٰ نام ہے۔ اور یسوع جسے ہم یونانی میں ایسوس اور عبرانی میں یہوشوے، جس کا مطلب یہوہ نجات ہے، صرف یسوع ہی نام جو ہے وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ نام کیوں اعلیٰ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ 6 باتیں اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ نام کیوں سب ناموں سے اعلیٰ ہے؟ کیونکہ نجات یسوع نام میں ہے۔ اعمال 4:12 میں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ یہ نام کیوں اعلیٰ ہے؟ کیونکہ اس نام میں نجات ہے۔ یسوع کو پکارنے سے، یسوع پر ایمان لانے سے نجات ملتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ گناہوں سے نجات، بیماریوں سے نجات، بدروحوں سے نجات، لعنتوں سے نجات، ہر طرح کی بدی سے، برائی سے، ناپاکی سے نجات جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس
نجات ہے۔ اس نے کہا ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، کیونکہ کفارہ اس نے دیا ہے، خون اس نے بہایا ہے، قیمت اس نے ادا کی ہے، اسی لیے نجات وہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ سو یسوع کا نام اس لیے اعلیٰ ہے کیونکہ اس نام میں نجات ہے۔ اس نام کو لینے سے، اسلام نام کو پکارنے سے، اس پر ایمان لانے سے نجات ملتی ہے۔ اور دوسری بات، یہ نام کیوں سب سے اعلیٰ ہے؟ یسوع نام میں معجزات ہوتے ہیں۔ یسوع نام میں معجزات ہوتے ہیں۔ اعمال کی کتاب کے 3 باب میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پطرس اور یوحنا لکھا ہے کہ دن کے 3 پہر دعا کے وقت ہیکل میں جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کی عمر تقریباً 40 برس سے بھی زیادہ تھی۔ یہ پیدائشی طور پر لنگڑا تھا، اس نے زندگی میں کبھی چل کر نہیں دیکھا، اسے چلنے کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ چلتے کیسے ہیں، اور اس کا حال کیا ہے کہ یہ ہیکل کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور آنے جانے والوں سے کیا مانگتا ہے؟ بھیک مانگتا ہے۔ اور یہ شخص جو ہے یہ دنیا کی تصویر ہے، وہ دنیا جو گناہ کی حالت میں ہے، جو خدا سے دور ہے، جو روحانی طور پر غریب ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا غریب وہ نہیں جو پیسے سے محروم ہے، وہ غریب نہیں جو اچھے کپڑوں سے محروم ہے، وہ غریب نہیں جو خوراک سے محروم ہے، وہ غریب نہیں جو چھت سے محروم ہے، وہ غریب ہے جو خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو جو شخص خدا کے جلال سے محروم ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا غریب شخص ہے۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں اگرچہ وہ دولت مند تھا تو بھی تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے کیا ہو جاؤ؟ دولت مند ہو جاؤ۔ تو یہ شخص دنیا کی تصویر پیش کرتا ہے اور یہ ہیکل کے باہر ہے، اسے خدا کی حضوری میں جانا نصیب نہیں ہو رہا، لیکن 2 خدا کے بندے پطرس اور یوحنا جو ہیکل کی طرف جا رہے ہیں، دعا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھا ان سے بھی اس نے بھیک مانگی، اور پطرس نے کہا میری طرف دیکھ، یہ سمجھا کہ شاید کچھ سکے میری جھولی میں یہ لوگ ڈال دیں گے۔ تو پطرس نے کیا کہا؟ پطرس نے کہا کہ سونا اور چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل اور پھر۔ اور لکھا ہے کہ وہ شخص ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے لگا اور کودتا ہوا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ہیکل میں داخل ہوا ہے۔ ہاللیلویا! یہ پہلی بار چلا ہے اور ہیکل میں گیا ہے، خدا کی حضوری میں گیا ہے، پریز گاڈ۔ لیکن اس سے پہلے یہ کبھی بیٹھا ہوا ہے ہیکل کے پاس ہی، لیکن ہیکل کے اندر نہیں گیا۔ لیکن آج جب یسوع نام میں اس کی زندگی میں معجزہ ہوا ہے تو پھر یہ دلیری کے ساتھ خدا کی حضوری میں بھی داخل ہو گیا ہے، یہ روحانی طور پر بھی مالدار ہو گیا ہے۔ پہلے یہ خدا کے جلال سے محروم تھا، باہر بیٹھا رہتا تھا، لیکن آج اس سے وہ دولت ملی ہے اور اس دولت سے لبریز ہو کر یہ خدا کی حضوری میں ہیکل میں آیا ہے اور خدا کی حمد کرتا ہے۔ ہاللیلویا! سو عزیزو، یہ جو جنم کے لنگڑے ہیں، یہ جو جنم کے اندھے ہیں، ان کو صرف یسوع نام میں ہی شفا مل سکتی ہے۔ اگر اس دنیا میں حادثاتی طور پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کی آنکھیں چلی جائیں، کسی کے ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ جائیں تو یہ میڈیکل کیس ہوتا ہے، لیکن جنم کے اندھے، جنم کے لنگڑے،
یہ میڈیکل کیس نہیں ہے, یہ جیزس کیس ہے. ان کو صرف یسوع ہی شفا دے سکتا ہے. ہاللیلویہ. سو یسوع نام میں کیا ہے؟ معجزات. اسی لیے یہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اسی لیے اس کا درجہ سب سے کیا ہے جی؟ اعلیٰ ہے, افضل ہے. اگلی بات, تیسری بات کہ یہ نام کیوں اعلیٰ ہے. پہلی بات نجات یسوع نام میں ہے, دوسری بات معجزات یسوع نام میں ہے, اور تیسری بات بدروہیں یسوع نام کے تابع ہیں. لکھا ہے جب وہ 70 شاگرد وزٹ کر کے آئے ہیں, خدمت کر کے آئے ہیں, تو بڑے خوش, اور آگے یسوع سے کہتے ہیں کہ تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. تو خداوند نے کہا کہ اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں, بلکہ اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. ہاللیلویہ. سو بدروہیں جو ہیں یہ یسوع نام کے سبب سے, یسوع کے تو تابع ہیں لیکن یسوع نام کے سبب سے وہ ہمارے بھی تابع ہیں, کیونکہ وہ یسوع نام سے ڈرتی ہیں, یسوع نام سے کانپتی ہیں, بلکہ یسوع نام کے آگے وہ جھک جاتی ہیں. لکھا ہے کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے بلکہ تھر تھراتے ہیں. ابلیس یسوع نام سے ڈرتا ہے, کانپتا ہے. لیکن یہ بات بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع نام لینے والے کی زندگی میں بھی یسوع کا ہونا ضروری ہے. اگر یسوع کا نام زندگی میں یسوع نہیں, یسوع جیسے کام نہیں, اور آپ یسوع کا نام لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے تابع نہیں ہوں گی. اعمال کی کتاب میں بھی ایک بڑا واقعہ ہے. اعمال 19:13 میں سردار کاہن سکوا کے 7 بیٹے تھے. وہ دم درود کرنے والے لوگ تھے, پھونکے جھاڑ پھونک کرنے والے لوگ تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ کیسے پولوس کے وسیلہ سے خدا خاص معجزے کرتا ہے, لوگ اس کے ساتھ اس کے بدن سے کپڑوں کو ٹچ کرتے ہیں, بیماروں کو لگاتے ہیں, بیمار شفا پا جاتے ہیں, بدرو گرفتہ کو لگاتے ہیں, وہ آزاد ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی یسوع کا نام لے کر بدرو کے اوپر پھونکا کریں گے. اور ایک کیس آ گیا ایک دن ان کے سامنے, ایک بدرو کیس آ گیا, اور انہوں نے کیا کیا, اس کو یسوع کے نام سے نکلنے کا حکم دیا. اور کہتے ہیں کہ جس یسوع کی منادی پولوس کرتا ہے, ہم تجھے اس کے نام سے کہتے ہیں کہ نکل جا. تو بدرو نے کیا کہا؟ بدرو نے کہا یسوع کو تو میں جانتی ہوں, کیونکہ وہ خداوند ہے, وہ بادشاہ ہے, ہم اسے سجدہ کرتی ہیں, ہم اس سے ڈرتی ہیں, ہم اس کے تابع ہیں, ہم اس کو جانتی ہیں, اور پولوس سے بھی واقف ہیں, کیونکہ پولوس اس کا گواہ ہے, پولوس اس کی منادی کرتا ہے, پولوس کے اندر مسیح زندہ ہے. لیکن تم کون ہو؟ بدرو کہتی ہے تم کون ہو؟ Who are you؟ اور لکھا پھر بدروہوں نے جو اس کا حال کیا, ان کا ان کے کپڑے پھاڑ پھوڑ دیے, اور وہ وہاں سے کیا ہوا؟ بھاگ گئے. ہر یسوع کا نام لینے والے کے تابع بدروہیں نہیں ہیں, یہ بھی یاد رکھیں. صرف جس کی زندگی میں یسوع ہے, جو پولوس کی طرح یہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے, اس شخص کے وسیلہ سے جب وہ بدرو کو ڈانٹتا ہے تو پھر بدروہیں تابعداری کرتی ہیں اور نکل جاتی ہیں. سو پہلی بات نجات یسوع نام میں ہے, دوسری بات معجزات یسوع نام میں ہے, تیسری بات بدروہیں یسوع نام کے تابع ہیں, اور چوتھی بات دعاؤں کا جو جواب ہے وہ یسوع نام میں ہے. یسوع نے کہا یوحنا 14:14 میں, اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا.
جب ہم ایمان سے یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں تو پھر دعاؤں کے بھی جواب ملتے ہیں۔ ایک میں سٹوری پڑھ رہا تھا، ایک کسی خدا کے خادم نے اپنی ٹیسٹمنی ایک بک میں لکھی۔ وہ بیان کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ وہ ایک ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا، بائی ایئر سفر کر رہا تھا، اور اس جہاز میں بہت سے لوگ تھے، اور جہاز ہزاروں فٹ کی بلندی پر تھا کہ اچانک کیا ہوا کہ پلین کا انجن جو ہے وہ سیز ہو گیا، بند ہو گیا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پلین کا انجن بند ہو جانا اس کا کیا مقصد ہے؟ جہاز تباہ ہو جائے گا، اور نہ صرف جہاز تباہ ہوگا، اس میں جتنی جانیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ سب مر جائیں گے۔ اور وہ خادم لکھتا ہے کہ میں نے اور پلین کے کچھ لوگوں نے دعا کرنا شروع کی، اور جب یسوع کے نام سے ہم نے دعا کی کہ پلین کا انجن سٹارٹ ہو جائے، تو پلین کا انجن سٹارٹ ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ اور وہ لوگ جو کریش ہونے کو تھے، وہ لوگ جو تباہ ہونے کو تھے، وہ یسوع نام کے وسیلہ سے بچ گئے۔ ہاللیلویا۔ یسوع نام میں دعاؤں کا جواب ہے۔ پانچویں بات، روح القدس یسوع کے نام سے آتا ہے۔ یسوع نے کہا یوحنا 14:26 میں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ روح القدس یسوع کے نام سے آتا ہے، اور یہ جو روح القدس ہے یہ تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے۔ روح القدس جو ہے یہ خدا ہے، یہ خدا کا روح ہے، اور یہ وہ روح ہے جس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ روح القدس کے بغیر نہ تو ہم دعا کر سکتے ہیں، نہ شفایت کر سکتے ہیں، نہ پرستش کر سکتے ہیں، نہ خدمت کر سکتے ہیں، نہ گواہی دے سکتے ہیں، نہ منادی کر سکتے ہیں۔ روح القدس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی ہمیں سکھاتا ہے، اور نہ صرف سکھاتا ہے بلکہ وہ ہمیں یاد بھی کرواتا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، جو کچھ آپ نے سنا ہے، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، روح القدس وہی آپ کو یاد دلائے گا، لیکن جو آپ نے پڑھا نہیں، جو آپ نے سنا نہیں، وہ یاد نہیں دلائے گا۔ کئی ہمارے ایسے بھی پریچر ہیں جن کی یہ سوچ ہے کہ جی پل پڑھتے کھلواں گے تو اتو ہی کلام آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جب ہم یہاں کھڑے ہیں اور کلام سنا رہے ہیں، بہت سی باتیں اسی وقت خدا کا پاک روح ہمیں دیتا ہے، لیکن سرمن کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس میں وقت لگتا ہے، اور اسی دوران روح القدس ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، اور ہم انہی باتوں کو تحریر کر رہے ہوتے ہیں، نوٹس تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو روح القدس سکھاتا ہے، بتاتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ یہ روح القدس کی خدمت کا حصہ ہے۔ وہ دوسرا مددگار ہے، پیراکلیٹوس گریک ورڈ اس کے لیے یوز ہوا ہے، جس کا مطلب ہے شفایت کرنے والا، جس کا مطلب ہے ایڈوکیٹ، جس کا مطلب ہے کونسلر، جس کا مطلب ہے مددگار۔ اور ہر ایک ایماندار کو روح القدس کی ضرورت ہے۔ یسوع نے شاگردوں سے بھی کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے، اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ تو یہ روح القدس کیسے آتا ہے؟ یسوع کے نام سے۔ اور چھٹی بات کہ یسوع نام اس لیے سب ناموں سے اعلیٰ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے فلپیوں 2:11 میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے
ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ہر زبان کا اقرار، ہر نام کا اقرار ہر زبان نہ تو کرتی ہے اور نہ ہی کبھی کرے گی۔ صرف ایک نام ہے جس کا اقرار دنیا کے اندر بے شمار زبانیں، اور ہر زبان کو کرنا پڑتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح وہ شخصیت ہے جس نے تاریخ کے 2 حصے کر دیے ہیں، جو تاریخ کا بنانے والا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص، چاہے وہ مسیح کو مانے یا نہ مانے، جب وہ ہسٹری کی بات کرے گا تو اسے کہنا پڑتا ہے قبل از مسیح اور بعد از مسیح، تو یہ کہہ کر وہ مسیح کا کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ ہر زبان کیا کرے گی؟ اقرار کرے گی۔ ڈیٹ کا آغاز ہی مسیح سے ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکومنٹس کارآمد نہیں ہو سکتا جب تک اس پر ڈیٹ نہیں لکھی جائے گی۔ آپ اپنا چیک کیش نہیں کروا سکتے جب تک آپ اس پر ڈیٹ نہیں لکھیں گے، اور ڈیٹ لکھنا یہ مسیح کا اقرار کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے بائبل کہہ رہی ہے کہ ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ تقریباً 6000 کے قریب دنیا میں زبانیں ہیں، اور آدھی سے زیادہ زبانوں میں بائبل مقدس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ تمام زبانوں میں بائبل کا ترجمہ ہو جائے گا، اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو پتہ ہے جب خدا یسوع مسیح کو صلیب دی گئی اور وہاں پر ایک خطبہ لگایا گیا، اس پر کیا لکھا تھا؟ یہودیوں کا بادشاہ۔ اور کتنی زبانوں میں لکھا گیا؟ 3 زبانوں میں۔ کون کون سی زبان؟ عبرانی، یونانی اور لاطینی۔ یہ جو تینوں زبانیں ہیں یہ اس زمانے کی، اس وقت کی بہت ہی عظیم زبانیں ہیں، اور یہ اس وقت کی تہذیب کی، اس وقت کے کلچر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہ ایک غالب نظریے کی خادم زبانیں تھیں۔ اگر ہم یونانی کی بات کریں تو یہ علم و تہذیب کی، ثقافت کی زبان ہے یہ، اور جو لاطینی ہے یہ قانون کی اور حکومت کی زبان ہے، اور جو عبرانی ہے یہ الہامی مذہب کی زبان ہے۔ تو جب یونانی میں لکھا گیا کہ یہ بادشاہ ہے تو علم و ثقافت اور تہذیب جو ہے اقرار کر رہی ہے کہ یسوع بادشاہ ہے۔ جب لاطینی میں لکھا گیا ہے تو حکومت اور قانون یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، اور جب عبرانی میں لکھا گیا ہے جو مذاہب کی نمائندگی کرتی ہے تو مذاہب بھی اقرار کر رہا ہے کہ یسوع بادشاہ ہے۔ ہر زبان اقرار کرتی ہے اور کرے گی۔ ہاللیلویہ۔ سو اس لیے یہ نام سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، ناموں میں اس کا درجہ سب سے اول ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کن باتوں میں اس کا درجہ اول ہے۔ پہلی بات، ناموں میں اس کا درجہ اول ہے، اور ہم نے 6 باتیں کی۔ اور پھر دوسری بات، اختیار میں اس کا درجہ اول ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ وہ صاحب اختیار ہے۔ جب وہ تعلیم دیتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یہ تو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے۔ بدروحوں پر اس کا اختیار، بیماریوں پر اس کا اختیار، گناہوں کو معاف کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے۔ اس کے پاس تو یہ بھی اختیار ہے، اس نے کہا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اپنی جان دے بھی سکے اور پھر واپس لے بھی سکے۔ یہ اختیار صرف یسوع کے پاس ہے، اس لیے اختیار میں بھی اس کا درجہ سب سے اول ہے۔
हालेलुया। फितरत पर यीशु का इख्तियार है। जैसे भाई आरिफ ने भी वो बात की कि जब झील में कश्ती में शागिर्द हैं, यीशु है और तूफान आ गया और सब घबरा गए हैं, सब परेशान हो गए हैं। वो बड़े माहिर फिशरमैन थे जो तैरना भी जानते थे और आए दिन उनको इन तूफानों से वास्ता पड़ता रहता था। लेकिन ये ऐसा तूफान था कि माहीगीर भी घबरा गए और डर गए और खौफजदा हो गए कि आज तो हम डूब जाएंगे। लेकिन जब यीशु को उठाया गया तो लिखा कि यीशु ने हवा और पानी को डांटा और उसी वक्त बड़ा अमन हो गया, क्योंकि फितरत पर भी यीशु को इख्तियार है। इसलिए इख्तियार में भी उसका दर्जा जो है क्या है, सबसे अव्वल है। और आखिरी बात, प्रस्तिश में उसका दर्जा अव्वल है। फिलिपियों 2:10 में लिखा है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे है। गौर कीजिए, प्रस्तिश के मामले में आसमानी भी यीशु को प्रस्तिश करते हैं, जमीनी भी यीशु की प्रस्तिश करते हैं, और जो जमीन के नीचे हैं वो भी यीशु की प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। ऐसी प्रस्तिश किसी की होती है? दुनिया में बहुत से माबूद हैं, बहुत से खुदा हैं, बहुत से देवी देवता हैं, लेकिन उन सब की एक हद है, एक लिमिट है। उससे आगे किसी दूसरे देवता का एरिया शुरू हो जाता है, वहां पर उसका राज चलता है। लेकिन हमारा जो यीशु है, उसका जो राज है वो आसमान पर भी है, जमीन पर भी है और जमीन के नीचे पर भी है, और जितनी मखलूकात हैं वो सब खुदावन यीशु मसीह की प्रस्तिश करती है। हालेलुया। और मुकाशवा की किताब में लिखा है कि सिवा किया हुआ बर्राही, ये जो वर्ड है ना, ही, इस पर जोर है, यानी कि उसके अलावा और कोई नहीं। ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद और हम्द के लायक है। हालेलुया। सो प्रस्तिश में भी यीशु का दर्जा सबसे अव्वल है, और बाप को ये बात बड़ी पसंद है। खुदा बाप को ये बात पसंद है कि यीशु का जो दर्जा है वो सब बातों में अव्वल है। सो प्रस्तिश में भी उसका दर्जा अव्वल है। चंद एक और बातें हैं। पैदाइश की अगर बात करें, इस तरह की पैदाइश आज तक किसी की हुई जैसे यीशु की हुई? ये पहली पैदाइश है जो एक कंवारी से हुई है। इस मामले में भी यीशु का दर्जा सबसे अव्वल है, क्योंकि और कोई ऐसे पैदा हुआ ही नहीं। उसकी मसलूबियत की बात करें तो मसलूब उन लोगों को किया जाता था जो बदकार लोग होते थे, जो गुनाहगार लोग होते थे, जो अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए सलीब पर लटकाए जाते थे। लेकिन जब यीशु की बात करें तो वो अपने किसी गुनाह के लिए नहीं, बल्कि हमारे गुनाह की वजह से सलीब पर लटकाया गया था। वो तो कहता है, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? और कोई उस पर गुनाह ना तो साबित कर सका और ना ही कभी कर सकेगा। जी उठने की बात करें तो लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में भी पहला उठा है। जी उठने वालों में भी पहला कौन है? यीशु ही है। इस मामले में भी उसका दर्जा हुआ है। और फिर अगर आमदे सानी की बात करें, बड़े आए हैं, चले गए हैं, कोई आने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही आने वाला है, यीशु मसीह नासरी, जिसने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। सो उसका दर्जा सब बातों में अफजल है। ये उसकी शान है, ये उसकी फजीलत है, ये उसकी अजमत है, और बाप को ये पसंद है।
اسی لیے لکھا ہے کہ باپ کو پسند آیا کہ ساری معموری اس میں کیا کرے؟ سکونت کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ باپ کو تو یہ پسند ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سب باتوں میں اس کا درجہ کیا ہے؟ اول۔ لیکن آج ہمارے لیے یہ سوال ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں خداوند یسوع کو اول درجہ دیتے ہیں؟ ہم نے یسوع کو اپنی زندگی میں کس درجے پر رکھا ہے؟ پہلے درجے پر یا دوسرے درجے پر؟ پہلے پر۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہم نے کن چیزوں کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے؟ کیا اپنی جابز کو، اپنے بزنس کو، اپنی ایجوکیشن کو، اپنی فیملیز کو، اپنی ہابیز کو، اپنے پروگرامز کو، کن چیزوں کو؟ میں ان چیزوں کے خلاف نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہی چیزوں کے ذریعہ سے ہم نے اپنے یسوع کو اول درجہ دینا ہے۔ ہاللیلویہ۔ داؤد زبور 16 میں لکھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ خداوند کو اپنے سامنے رکھا ہے، اور چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جنبش نہ ہو، تو پھر ہم نے ہمیشہ خدا کو سامنے رکھنا ہے، ہم نے اسے اول درجہ دینا ہے۔ اور پولس بیان کرتا ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں، اور سب چیزیں اس کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ وہی کلیسیا کا سر ہے، اور وہی مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے، تاکہ سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہو۔ سو آج صبح میسج یہ ہے کہ خدا ہمیں بھی اپنی زندگی کے ہر حلقے میں خدا کو، یسوع مسیح کو اول درجہ دینے کا فضل دے۔ آمین۔ سو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور ہم اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر غور کریں اور دعا کریں۔